تو آدم علیہ السلام کے نا واقعے میں ایک ایک پہلو میں ہمارے لیے اسباق ہیں کہ ہمارے والد اور والدہ بے لباس نہیں تھے. بغیر لباس کے ہونا نیچرل نہیں ہے, با لباس ہونا نیچرل ہے. کیونکہ آج ایسے لوگ دنیا میں آ گئے ہیں, کہتے ہیں انسان تو بغیر لباس کے دنیا میں آیا ہے, لباس تو بعد میں ایجاد ہوا ہے. لباس جو ہے نا وہ کہتے ہیں بعد میں ایجاد ہوا ہے, شروع میں تو انسان جنگلی تھا, بغیر کپڑوں کے گھومتا تھا. غلط ہے, 100% غلط ہے. ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے انسان جب دنیا میں آیا ہے آدم علیہ السلام تو لباس کے ساتھ آئے ہیں, اور جنت میں بھی کیسے تھے؟ لباس کے ساتھ تھے. تو اس لیے پراپر ڈریس پہنا کرو. سمجھتے ہو اگر آپ آدم علیہ السلام کو اپنا باپ مانتے ہو, لوگ کہتے ہیں نا ہمارا کلچر ہے, تو ہمارا کلچر تو باپ دادا سے چلتا ہے نا. کیا ہو گیا بھائی, سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کلچر کس سے چلتا ہے؟ باپ دادا سے. تو ہمارے ابا تو آدم علیہ السلام ہے, ان کا کلچر پورے کپڑے پہننا تھا. یہ انگریزوں کا کلچر ہے آدھے کپڑے, یہ ابا سے ہٹ گئے ہیں. ابا کی جو نیچر تھی اس سے کیا ہو گئے ہیں, یہ لوگ ہٹ گئے ہیں یہ. تو اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جنت سے نکال دیا. قرآن کہتا ہے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو فوراً غلطی کا احساس ہو گیا اور اللہ سے دعا مانگنے لگے, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب, ہم نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا, اگر تو نے ہماری غلطی کو معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا, ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے, ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو معاف کر دے, ہم آئندہ یہ گناہ ہم سے نہیں ہوگا. قرآن کیا کہتا ہے؟ ثم اجتباہ ربہ, رب نے معاف کر دیا. اور صرف معاف نہیں کیا, آدم کا اپنے رب کے ساتھ, ہمارے ابو کا, ہمارے والد کا اپنے رب کے ساتھ جو رشتہ جیسا گناہ سے پہلے تھا, توبہ کے بعد بالکل ویسا ہی رشتہ قائم ہو گیا, مقرب بنا دیا اپنا دوبارہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے وہ تو میں ابھی بتاتا ہوں, درمیان میں تھوڑے ٹیکنیکل پوائنٹ بھی آتے رہتے ہیں نا, وہ بھی قیام و طعام کے طور پہ میں پارسل کر دیتا ہوں. پارسل کا خاص انتظام ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا بھائی ہمارے یہاں پارسل کا بھی انتظام ہے, لکھا ہوتا ہے ریڈیو پہ. تو جو میرا اصل ٹاپک ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بٹن دبا کے پاز کرتے ہیں, درمیان میں 2-3 پوائنٹ کی باتیں. وہ پوائنٹ کی بات یہ دیکھو, غلطی شیطان سے بھی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ کیا غلطی ہوئی تھی؟ شیطان سے کہا آدم کو سجدہ کرو, شیطان نے کہا میں نہیں کروں گا. شیطان نے کیا کہا؟ میں نہیں کروں گا. آدم علیہ السلام کو کہا یہ درخت سے مت کھانا, آدم نے کیا کیا؟ کھا لیا. دونوں سے غلطی ہو گئی نا. لیکن شیطان کا فالٹ یہ نہیں تھا کہ غلطی ہو گئی, یہ تو آدم سے بھی ہوئی ہے, حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہے. انسان, بشر یا کوئی بھی جس میں خواہشات ہوں اس سے خطا ہو سکتی ہے. خواہشات انسان کو پتہ نہیں کیا چرس پی رہے ہیں لوگ بیٹھ کے, تو خواہشات ہی تو کروانی ہے نا ان سے یہ کام. گڑبڑ یہ ہوئی کہ جب شیطان کو پتہ چل گیا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے, آدم کو بھی پتہ چل گیا. کیسے پتہ چلا؟ فوراً جنت کا لباس اللہ نے چھین لیا. تو آدم علیہ السلام نے اللہ سے جا کے پوچھا نہیں کہ اللہ کیا تو ناراض ہوا اس غلطی پہ؟ نا, فوراً سمجھ گئے کہ ہم سے کیا ہوئی ہے غلطی. اس غلطی کی وجہ سے اللہ نے چھینا, اللہ ناراض ہو گیا. شیطان کو جب اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو, شیطان نے کیا کہا؟ میں سجدہ نہیں کروں گا. ایک غلطی شیطان کی. آدم سے بھی غلطی ہوئی, شیطان سے بھی ہو گئی. شیطان کی دوسری غلطی کیا تھی؟ اللہ میاں نے پوچھا کہ کیوں سجدہ نہیں کر رہا؟ استکبرت ام کنت من العالین, کہ تو ہے ہی بہت بڑا یا تو اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کر رہا ہے. بعض دفعہ کسی کا آرڈر انسان اس لیے نہیں مانتا کہ یار میں اگر آرڈر مان لوں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا اور یہ بڑا ہو جائے گا, تو میں چاہتا ہوں میرا ایک مقام رہے. لوگ کہتے ہیں نا باس نے آپ کو کوئی آرڈر دیا, آپ بولے بھائی میں نہیں کر رہا سر, میں کوئی چائے پلانے کے لیے تھوڑی ہوں یہاں پہ, تاکہ اپنی ویلیو
ویلیو رہے آپ کی اس دفتر میں. اور بعض دفعہ انسان سمجھتا ہے کہ مجھے یہ آرڈر ہی غلط دیا گیا ہے, میں ہوں ہی بہت بڑا. تو شیطان سے اللہ نے کہا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے, آگ مٹی کو سجدہ نہیں کرتی. تو دوسری غلطی شیطان سے کیا ہوئی؟ اپنی غلطی کی لاجک پیش کر رہا ہے, دلیل دے رہا ہے اس غلطی کے صحیح ہونے کی. کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو اپنی غلطی کے صحیح ہونے کی لاجک اللہ کے سامنے پیش نہیں کی. آدم علیہ السلام بھی کہہ سکتے تھے کہ اے اللہ, میں نے ایکچولی ہوا یہ تھا کہ تو نے کہا تھا اس درخت سے نہیں کھانا, لیکن میرے دل میں آنے لگا کہ شاید اس لیے, تو میں نے ٹرائی کرنے کے لیے کیا. تو ٹرائی کرنے میں کیا ہے, کہہ سکتے تھے نا. اور ایک ہی دفعہ تو کیا ہے گناہ میں نے, بار بار تھوڑی کرتا ہوں میں, ایک دفعہ ہو گیا مجھ سے, ٹھیک ہے میں استغفار کی تسبیح پڑھ لوں گا. ایسی کوئی لاجک آدم علیہ السلام نے پیش نہیں کی. تیسری گڑبڑ کیا ہوئی ہے؟ اللہ نے شیطان کی اس لاجک کو قبول نہیں کیا. قبول کر لیتے ٹھیک ہے بھائی, اللہ نے کیا کہا؟ اخرج منہا, میرے دربار سے نکل جا, فإنک رجیم, تو مردود ہے, آج سے میری رحمت سے تو کیا ہے؟ محروم. اتنی بڑی سزا ملی. سزا آدم کو بھی ملی, لباس چھین لیا گیا. سزا شیطان کو بھی ملی. آدم کو سمجھ میں آ گیا غلطی ہوئی ہے, فوراً کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے اللہ کے سامنے, سوری کرنا ہے. شیطان کو جب دربار سے نکالا تو تیسری غلطی شیطان سے یہ ہوئی ہے کہ بجائے توبہ کرنے کے, نہیں پہلی غلطی ہوئی کہ توبہ نہیں کی, بلکہ اس سے بڑی چوتھی غلطی یہ ہوئی کہ اور تیش میں آ گیا. اچھا مجھے اس کی وجہ سے نکالا ہے, اس کو نہیں چھوڑوں گا اب میں. یعنی ایک غلطی در غلطیاں کروا رہی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ تو اللہ جو ہمیں یہ پورا واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک غلطی ہوئی, پھر اس کی غلط لاجک پیش کر رہا ہے, پھر غلط لاجک کی وجہ سے سزا مل رہی ہے تو سوری نہیں کر رہا, پھر چوتھی غلطی ہے کہ نہ صرف سوری نہیں کر رہا, اس سے بڑا جرم کر رہا ہے کہ اب میں قیامت تک کام ہی یہی کروں گا میں بیٹھ کے. اللہ اس کے اس دعوے سے خوش ہوئے ہوں گے. شیطان نے جو آخر میں کہا کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اے اللہ مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم میں اس آدم سے گناہ کرواتا رہوں گا اور اس کی اولاد سے بھی تیری نافرمانی کرواتا رہوں گا. آپ کو آج بھی سوسائٹی میں دو انتہائیں نظر آئیں گی. ایک وہ ہے غلطی ہوئی توبہ کرتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے سامنے, اپنی غلطی کو صحیح قرار دینے کی کوشش نہیں کرتے. اے اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے, آئندہ نہیں کریں گے, دوبارہ ہو گیا معاف کر دے, آئندہ نہیں کریں گے. کوشش کرتے ہیں کسی طرح گناہ کی عادت چھوٹ جائے. دوسرے وہ لوگ نظر آئیں گے سوسائٹی میں, معاشرے میں, غلطی کی علماء نے بتایا, اہل علم نے بتایا بھئی یہ حرام ہے, ناجائز ہے, فوراً لاجک پیش کرنا بولو شروع کر دی. آپ کسی خاتون کو کہنا پردہ کیا کرو, پردہ تو دل میں ہوتا ہے, یہ لاجک ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ جو واقعہ بتا رہے ہیں نا شیطان اور آدم کا, تو ہمیں بتانے کے لیے آدم بنو, تم آدم کی اولاد ہو, تم شیطان کی اولاد نہیں ہو. اپنے باپ دادا کو چھوڑ کے کسی دوسرے کے باپ دادا کو فالو کرنا, اور وہ بھی غلط چیز میں, عقل مندی کی بات ہے بھائی؟ ہم شیطان کی جنات کی اولادیں ہیں. کہیں جن نظر آ جائے, آپ جا کے کہتے ہیں سر آپ میرے باپ ہو. کبھی کہا آپ نے کسی جن کو جا کے؟ مسجد میں اعلان ہوتا ہے ایک بچہ گم ہو گیا, جن کا بچہ ہے آ کے لے جائیں. لوگ اسی لیے نہیں لینے آ رہے ہوتے کہ بھائی جن کا بچہ ہے ہم کیوں آ کے لے جائیں, گلے نہ پڑ جائے کہیں. تو شیطان, 4 جرم ہوئے شیطان سے. آج بھی اکثر وہ لوگ جو جرائم کرتے ہیں وہ بھی چوتھے اسٹیپ پہ جا کے بریک لگتی ہے, کیونکہ چوتھے اسٹیپ کے بعد آگے کوئی 5واں اسٹیپ ہے نہیں. غلطی کو غلط نہیں کہتے بلکہ اس کی لاجک پیش کرنا شروع کرتے ہیں. پھر جب آپ ان کو سمجھائیں
کہ بھائی یہ غلط بات ہے, اسلام نے ایک چیز کو ناجائز کر دیا, اللہ رسول نے غلط کہہ دیا, اب ہمارے پاس بحث کا آپشن ختم. تو پھر کیا کرتے ہیں وہ, اس سے آگے جانا شروع ہو جاتے ہیں. ابے یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں, ابے یہ علماء ایسے ہوتے ہیں, ابے یہ مولویوں نے دکانیں چلانے کے لیے کیا ہوا ہے, ابے یوں کیا ہوا ہے, ابے یوں کیا ہوا ہے. تو دشمنی میں کم ہونے کے بجائے بڑھنا شروع. ابے بزرگ کچھ نہیں ہوتے, سب بنائی ہوئی باتیں. انگریز دیکھو سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی, وہ چاند پہ قدم رکھ رہے ہیں اور یہ داڑھی کی بات کر رہے ہیں. ٹی وی فلمیں نہیں دیکھا کرو, ڈرامے نہیں دیکھا کرو, داڑھی رکھو, نماز پڑھو. انگریز کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی باتیں کر رہے ہیں. ابھی شلوار کا ٹخنوں سے اوپر رکھنا, نیچے رکھنے کا چاند سے پہنچنے سے کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی آدمی کوئی مجھے ہمیں آ کے بتا دے کہ میری شلوار نیچے ہوگی تو میں چاند پہ پہنچ جاؤں گا, شاید علماء اس کو فتویٰ دے دیں یار چاند پہ پہنچنے کے لیے اتنی گنجائش ہے. سمجھ رہے ہیں نا, شاید کوئی گنجائش نکل آئے کہ بھائی چاند پہ پہنچنے کے لیے گنجائش ہے کہ آپ کوئی ایسا لباس ہے جس میں ٹخنے ڈھانپنا پڑتا ہے. تو ٹخنے چھپائے یا ڈھانپے, اس سے چاند سے کیا تعلق ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ علماء داڑھیوں میں الجھایا ہوا ہے, داڑھی رکھو, نبی کا حکم ہے داڑھی رکھو. انگریز کہاں سے کہاں پہنچ گیا. او بھائی انگریز داڑھی کاٹنے کی وجہ سے نہیں پہنچا ہے, وہ سائنس میں ترقی کی وجہ سے پہنچا ہے. وہ داڑھی رکھ کے بھی ہو سکتی ہے. جب مسلمان سائنسدان تھے جنہوں نے سائنسی علوم کی بنیاد رکھی, وہ تو سارے داڑھیاں رکھتے تھے. میں ایسے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو سے ملوا سکتا ہوں جو بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں, پوری داڑھی ہے ان کی. داڑھی ایجوکیشن میں رکاوٹ نہیں بنتی. یا تو ایسا ہوتا ہے نا, آپ اسٹڈی کر رہے ہیں تو داڑھی درمیان میں آ رہی ہے, پڑھنے نہیں دے رہی, ہٹانا پڑ رہا ہے اس کو. یا کہیں لیب میں آپ ریسرچ کر رہے ہیں تو داڑھی کی وجہ سے وہ کوئی کچھ ہو رہا ہے, کوئی شعائیں نکل رہی ہیں اندر سے, بالوں سے ریز نکل رہی ہیں خطرناک قسم کی. خام خواہ کی فضول باتیں. عورت کہتی ہے جی میں پردہ کروں گی تو کیسے پڑھوں گی, سوسائٹی کے ساتھ کیسے چلوں گی. بھائی سوسائٹی کے ساتھ آپ بازار میں چلو, برقع پہن کے چل لو. کیا برقع پہن کے اسپیڈ کم ہو جائے گی؟ یا برقعے کا وزن اتنا ہوتا ہے جیسے ویٹ لفٹر نے کوئی وزن اٹھایا ہوا ہوتا ہے؟ کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. وہ کام جو کس نے کیا تھا, شیطان نے. وہ کام جو شیطان نے کیا تھا. اور میں یقین سے کہتا ہوں آج انگریز داڑھی رکھنا شروع کر دے, سارے مسلمان رکھنا شروع کر دیں گے, کیونکہ فالو ان کو کر رہے ہیں, فیشن وہاں سے آ رہا ہے. او بھائی اپنی چیز وہاں ایکسپورٹ کرو, تہذیب ایکسپورٹ کرو, ان سے سائنسی معلومات لو. ان کے پاس دنیا کا علم ہے, یہ آپ ان سے لو. آپ کے پاس تہذیب ہے, مذہب ہے, یہ ان سے نہ لو, یہ ان کو دو. جو چیز ان کے پاس ہے نہیں وہ ان سے لے رہے ہیں. حلال و حرام کا علم, جائز ناجائز کا علم, خدا کیسے راضی ہوتا ہے, یہ علم پیغمبروں کے پاس ہوتا ہے, یہ ڈاکٹروں اور انجینئروں کے پاس نہیں ہوتا. اور پیغمبروں کا علم مسلمانوں کے پاس ہے. انگریزوں نے تو اپنے پیغمبروں کو چھوڑ دیا ہے, وہ عیسیٰ علیہ السلام کو فالو تھوڑی کر رہے ہیں انگریز لوگ. اگر وہ فالو کر رہے ہوتے تو اللہ نئے نبی کو بھیجتے ہی نہیں. اللہ ہمیں بھی کہتے ہیں ادھر انہی کو فالو کرتے رہو. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے اسی لیے تو بھیجا تھا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو فالو کرنا چھوڑ دیا تھا, تبھی تو نئے نبی کی ضرورت تھی. تو جو چیز ان کے پاس نہیں ہے وہ ان سے نہیں لو, ان کو دو. دیکھو ہمارے ہاں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کوئی انگریز ہماری یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آیا, کبھی سنا آپ نے؟ یہ بہت سنا ہوگا کہ یہاں سے لوگ باہر کہاں گئے پڑھنے کے لیے. کیوں گئے؟ پڑھنے کے لیے. لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بچہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے امریکہ جائے. لیکن میں ایسے آپ کو سینکڑوں دکھا سکتا ہوں جو امریکہ سے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ادھر آئے ہیں. ابھی بھی جاؤ بنوری ٹاؤن, بنوریا بھرا ہوا ہے غیر ملکی طلبہ سے. امریکن بھی ہیں اس میں, یو کے نیشنل بھی ہیں. ہمارے جامعۃ الرشید میں فرانس سے طلبہ بھی آئے ایڈمیشن کے لیے. تو اب پہلے تو ویزوں کی مشکلات تھیں, اب وہ مشکلات ختم ہو گئی ہیں, تو انشاءاللہ اب دھڑا دھڑا آنا شروع ہوں گے. گورے کو پتا ہے کہ جب میں اسلام قبول کروں گا تو اسلام مجھے اسلامی کنٹری سے ملے گا, مسلمانوں سے ملے گا, انگریزوں سے نہیں ملے گا. تو تہذیب, کپڑے کیسے پہننے ہیں, صورت کیسی بنانی ہے, طہارت کے احکام,
یہ اسلام سکھاتا ہے, یہ ہمیں سائنسدان نہیں سکھائیں گے. کسی ڈاکٹر سے پوچھو کہ کپڑے پہننا کیوں ضروری ہے, وہ کہے گا بالکل بھی ضروری نہیں ہے. وہ یہ کہے گا کہ سردی ہے تو اپنے آپ کو گرم, اگر ہیٹر میں بیٹھے ہوئے ہو آپ تو ضروری ہے کپڑے پہننا. کوئی ڈاکٹر کہہ سکتا ہے یہ کہ کپڑے پہننا کیوں ضروری ہے؟ آپ پوچھیں گے کیوں ضروری ہے, وہ کہیں گے میڈیکلی تو ضروری نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی میڈیکل سائنس کا کپڑوں سے کوئی تعلق ہے؟ کوئی جراثیم تھوڑی جائیں گے. آپ اگر نہیں بھی پہنو ایک ہی بات ہے. یہ کس کی تعلیمات ہیں بھائی؟ مذہب کی. ڈاکٹر سے آپ پوچھو کتا کھانے کے کیا نقصان ہیں, ڈاکٹر کہے گا گائے میں جو پروٹین ہوتے ہیں وہی کس میں بھی ہوتے ہیں, کتے میں بھی ہوتے ہیں. تبھی تو چائنا کے سارے ڈاکٹر کتے کھاتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں. سنا ہے آپ لوگوں نے؟ چائنا کے جتنے بھی ڈاکٹر ہیں بلی بھی کھاتے ہیں. اور جملہ تو مکمل کریں نا, مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ میرے ساتھ ہیں ہی نہیں. چائنا کے جتنے بھی, آپ کو تھوڑی کھلا رہے ہیں خدا نخواستہ بھائی, چائنا کے جتنے بھی ڈاکٹر ہیں وہ کتے کھاتے بھی ہیں اور پیشنٹ کو کتے کھانے کا مشورہ بھی دیتے ہیں. کہتے ہیں گائے کھاؤ, بلی کھاؤ, کتا کھاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پروٹین سب میں ایک جیسے ہوتے ہیں. مذہب کیا کہتا ہے؟ کتا انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے. انسانوں کو تو کتے کھائیں گے, کتوں کو انسان نہیں کھائیں گے, کیونکہ وہ تو کتا ہے نا, وہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ حلال حرام, وہ تو کہتا ہے جو ملے کھا لو. انسان تو دیکھتا ہے کہ انسانوں کے کھانے کی چیز ہے یا نہیں ہے. تو بھائی مذہب میں ہم نے کس کو, تہذیب میں ہم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ اسلام کو. اس میں ہم نے انگریز کو فالو نہیں کرنا. نقصان کیا ہوگا اس کا؟ آپ تباہ و برباد ہو جاؤ گے, آپ کے دل کا سکون خراب ہو جائے گا, برباد ہو جاؤ گے آپ. کیونکہ جس بے سکونی کا وہ شکار ہے نا مذہب سے ہٹ کے, اگر آپ نے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا تو آپ بھی اسی بے سکونی کا شکار ہو جاؤ گے. بہت زیادہ بے سکونی ہے اس راستے میں جس راستے پہ کافر چل رہا ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیطان سے غلطی ہوئی, شیطان غلطی پر اکڑ گیا اور ایسا اکڑا آج تک جھکنے کا نام نہیں لے رہا. اس نے کہا ایسی کی تیسی, اس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا ہے, میں اس آدم کو جنت میں جانے دوں گا ہی نہیں, نہ اس کی اولاد کو. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نکل جائیں میرے چنگل سے, اکثر کو تو نہیں پائے گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا.